بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ جمار القرآن کتاب تجوید کی ماشاءاللہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے تجوید، اور ٹھیک ہے، ان کو بعد میں رائت الذی پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہاں پہ ہم قاعدے پڑھ رہے تھے لام اور را کے، ساتواں لمحہ میں لام کے قاعدے اور آٹھواں میں را کے قاعدے، اسی کے اندر تفصیل جو ہے ہماری ہوئی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کسرہ اور یہ را دونوں ایک کلمہ میں ہوں۔ اگر دو کلمے میں ہوں گے تو بھی را باریک نہ ہوگی، یعنی را کے باریک پر کرنے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جیسے رب ارجعون، امر تابو۔ اور اس شرط کا پہچاننا بنسبت پہلی شرط کے آسان ہے، کیونکہ کلموں کا ایک یا دو ہونا اکثر ہر شخص کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس را کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر را کو پر پڑھیں گے، یعنی مستعلیہ ہوگا تو کیونکہ وہ حروف موٹے ہیں تو اس کی وجہ سے را بھی موٹی ہوگی۔ ایسے حرف 7 ہیں جن کا بیان لمحہ 5 کی صفت 5 میں آ چکا ہے، جیسے قر، طاسن، قر۔ اب دیکھیں را سے پہلے زیر ہے، ہم نے قاعدہ ذہن میں آدھا رکھا ہوگا اور وہ مستعلیہ والا قاعدہ نہیں ہوگا تو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، جبکہ قر طاسن موٹا پڑھنا ہے طا کی وجہ سے۔ قر طاسن، ارصادن، ارصاد الفرقات، لبالمرصاد، ان سب میں را کو پر پڑھیں گے موٹا۔ اور تمام قرآن میں اس قاعدے کے یہی 4 لفظ پائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی اس کا پہچاننا آسان ہے۔ تنبیہ: تیسری شرط کے موافق لفظ کل فرقن کی را میں بھی تفخیم ہوگی، لیکن چونکہ قاف پر بھی زیر ہے اور اس وجہ سے را 2 کسروں 2 زیروں کے درمیان ہو کر ضعیف ہو گئی، پھر پس ترقیق جائز رکھی گئی، کما فی شرح الجزریہ، جبکہ وقف بالاسکان یا بالاشمام ہو۔ یہ آگے انشاءاللہ آئے گا، بالاشمام پیش میں اور بالاسکان کا بیان انشاءاللہ آئے گا جی۔ اس لیے بعض قاریوں کے نزدیک اس میں ترقیق ہے اور دونوں امر جائز ہیں۔ تیسری شرط میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی را کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو اس کو پر پڑھیں گے، تو اسی کلمہ کی قید اس لیے لگائی کہ دوسرے کلمہ میں حروف مستعلیہ کے ہونے کا اعتبار نہ کریں گے، جیسے انذر قومک فاصبر صبرا جمیلا، اس میں را کو باریک ہی پڑھیں گے، فاصبر۔ قاعدہ نمبر 3، اور اگر را ساکن سے پہلے حرف پر حرکت نہ ہو، وہ بھی ساکن ہو، اور ایسا حالت وقف میں ہوتا ہے جیسا ابھی مثالوں میں دیکھو گے، تو پھر اس حرف سے پہلے حرف کو دیکھو، اگر اس پر زیر یا پیش ہو تو را کو پرو پڑھو، جیسے لیلۃ القدر، قدر، ٹھیک ہے جی، یعنی حرف زیر را کے پہلے حرف سے پہلے والے پہ، پھر اس حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھو، حالت وقف میں ہوتا ہے جیسے ابھی مثالوں میں، تو پھر اس حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھو، اگر اس پر زیر، زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ساکن والے حرف پہ پہلے کا بھی اعتبار ہوگا، قدر، بکم العسر، بکم العسر، سین سے پہلے عین پہ پیش ہے تو ان میں بھی را ساکن اور دال اور سین بھی ساکن، اور قاف پر زبر اور عین پر پیش ہے، اس لیے ان دونوں کلموں کی را کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس پر زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں، جیسے ذی ذکر، ذی ذکر، کہ را بھی ساکن اور قاف بھی ساکن اور دال پر زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تنبیہ نمبر 1، لیکن اس را ساکن سے پہلے جو حرف ساکن ہے، اگر یہ حرف ساکن یا ہو تو پھر یا سے پہلے والے حرف کو مت دیکھو، پس را کو ہر حال میں باریک پڑھو، خواہ یا سے پہلے کچھ ہی حرکت ہو، جیسے خیر،
قدیر، کہ ان دونوں را کو باریکی پڑھیں گے، خبیر، قدیر، ٹھیک ہے جی۔ یا ساکن آ گئی، اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو پھر اس ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر پیش ہوگی تو موٹا، لیکن یا ہوگی تو کیا ہوگا جی، اس سے پہلے کچھ بھی ہو یا ساکن کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، را باریک پڑھیں گے۔ تنبیہ نمبر 2، اس قاعدہ نمبر 2 کے موافق لفظ مصرع اور عین القطر پر جب وقف کیا جائے تو را کو باریک ہونا چاہیے، مگر قاریوں نے ان دونوں لفظوں کی را کو باریک اور پر دونوں طرح پڑھا ہے، اور اسی لیے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود را پر جو حرکت ہو اس کا اعتبار کیا جائے۔ جیسے پس مصرع میں تفخیم اولا ہے کہ را پر زبر ہے، اور القطر میں ترقیق اولا ہے کہ را پر زیر ہے۔ تنبیہ نمبر 3، اس قاعدہ نمبر 3 کی بنا پر سورۃ الفجر میں اذا یسر حلفی واللیل اذا یسر پر جب وقف ہو اس کی را مفخم ہونا چاہیے، لیکن بعض قاریوں نے اس کے باریک پڑھنے کو اولا لکھا ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس را کو قاعدہ مذکورہ کے موافق پر ہی پڑھنا چاہیے۔ قاعدہ 4، را کے بعد ایک جگہ قرآن مجید میں امالہ ہے تو را کی اس حرکت کو زیر سمجھ کر را کو باریک پڑھیں گے، اور وہ جگہ یہ ہے بسم اللہ مجریا، اس را کو ایسا پڑھیں گے جیسے لفظ قطرے کی را کو پڑھتے ہیں۔ امالہ اسی کو کہتے ہیں جس کو فارسی والے یا مجہول کہتے ہیں، پس مجریا کی را کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تفسیر یہاں لکھی ہے۔ یا مجرور ہوتی ہے اس لیے کہ یا مجرور ہونے کے لیے کلمہ میں یا مدہ ہونا شرط ہے، وہ کلمہ مجرح الف ہے، اس کو یا کی طرف مائل کیا جاتا ہے، یعنی مجرحا پڑھتے ہیں، مجریحا نہیں پڑھتے، صرف ایک ہی ہے ہمارے ہاں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق